ہنی اردو اسٹوری میں خوش آمدید۔ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی ایک خوبصورت ترین عورت ہے، مگر میری سالی بھی کسی سے کم نہیں۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میری بے تکلفی میری سالی کے ساتھ کافی زیادہ ہے۔ میرا سسرال پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے اور خاندان کی ساری لڑکیاں بالکل سرخ اور سفید ہیں۔ میری سالی کی عمر اس وقت 20 سال ہے، جبکہ میری بیوی کی 22 سال اور میری عمر 28 سال ہے۔ میں اس وقت ایک کمپنی میں بہت اچھی جاب پر تھا۔ انہی دنوں میرا ٹرانسفر کمپنی نے ایک دوسرے شہر کر دیا تھا، جہاں نہ تو میرے گھر والے تھے اور نہ ہی میرے سسرال والے، کیونکہ ان دنوں ایک شہر میں رہتے تھے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہو گیا، اور کچھ دن بعد میری بیوی نے اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ایک نجی اسکول میں بطور ٹیچر جاب لے لی۔ اس میں نے ابھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ میرے کمپنی میں جانے کے بعد وہ سارا دن گھر میں اکیلی رہ کر بور ہوتی تھی۔ میری بیوی کا نام حمیرہ ہے، جبکہ میری سالی کا نام سمیرہ۔ ایک دن جب میں کام سے فارغ ہو کر گھر آیا تو اس دن میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی بہن سمیرہ کو یہاں بلوا رہی ہیں۔ وہاں گھر میں کچھ پرابلم چل رہی ہیں، اور اس بات کو لے کر سمیرہ کافی ڈسٹرب ہے۔ تو میں نے اس کو بخوشی اجازت دے دی، اور ویسے بھی اس میں منع کرنے کی والی کوئی بات تھی بھی نہیں، کہ سمیرہ کو نزدیک رکھنا تو میرے دلی خواہش تھی۔ میں اس کے ساتھ کچھ اور تو نہیں کر سکتا، مگر اس کو اپنے قریب تو رکھ سکتا تھا۔ مگر میرے دل میں اس کے ساتھ سکون لینے کی شدید خواہش ہے۔ پھر کچھ دن بعد سمیرہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے چہرے کی اداسی سے مجھے کچھ اندازہ تو نہ ہوا، مگر یہ سمجھ آ گیا کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ خیر سمیرہ آ گئی، اب اسے کچھ دن یہاں رہنا تھا، مگر وہ مجھ سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ سمیرہ کو رہتے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں اور میری بیوی اس کو تقریباً روزانہ ہی باہر لے جاتے تھے، اور رات کو دیر سے واپس آتے تاکہ سمیرہ کا دل بہل جائے۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، وہ سمیرہ اتنی اداس اور اپسیٹ ہے۔ تو میری بیوی نے بتایا کہ ابو اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتی ہیں، جبکہ والد اس کے خلاف اپنے دوست کے بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑی گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ سمیرہ تو کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہے، اب تو وہ کبھی بھی قریب نہیں آنے دے گی۔ خیر دن ایسے ہی گزرتے رہے، اور میں بس دور دور سے ہی دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ صرف اسی لڑکی میں دلچسپی رکھتے ہیں جسے وہ پیار کرتے ہیں، اور اگر میں نے کوئی حرکت کی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس پر بہت زیادہ ری ایکشن لیتی، اور پھر اس نے میری گھریلو زندگی بھی تباہ ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اتنے قریب ہونے کے باوجود میں کچھ نہ کر سکا۔ مگر ایک رات میرے سارے اندازے غلط ثابت ہونے لگے۔ اس رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک سے مجھے پیاس سی محسوس ہوئی۔ تو میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کچھ کچن کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی میں کچن کے قریب پہنچا تو میرے کانوں میں سمیرہ کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اس بات سے بڑا حیران ہوا کہ یہ اس وقت کچن میں کس سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو میں کچن کے قریب جا کر دروازے پر کان لگا کے سننے لگا، مگر جیسے ہی میں نے دروازے پہ کان لگایا تو دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ پھر جب میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے آپ کو سکون دینے میں مصروف تھی۔ شاید وہ اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی، اور ہو سکتا تھا کہ ان کی گفتگو اس حد تک جا پہنچی کہ وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے خیریت کا جھٹکا تو لگا، مگر خیریت کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تو میں اس کو بآسانی حاصل کر سکتا تھا۔
پھر اچانک سے مجھے کسی بات کا خیال آیا اور میں فوراً سے دبے پاؤں اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور اپنا موبائل لے کر واپس کچن کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جہاں وہ ابھی تک اسی کام میں مصروف تھی۔ میں نے فوراً سے موبائل آن کیا اور ویڈیو بنانے لگا۔ اب میرے ہاتھ سمیرہ کی کمزوری آ چکی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میں اسی طرح دبے پاؤں پانی پینے بغیر واپس اپنے کمرے میں آ گیا، مگر اب مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں پوری رات انہی سوچوں میں گم رہا اور منصوبے بناتا رہا کہ اب کس طرح بات آگے بڑھائی جائے جس سے وہ آرام سے میری بات مان لے۔ خیر اسی سوچ بچار میں صبح ہو گئی اور میرے آفس جانے کا وقت ہو گیا۔ پھر میں جلدی سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو میری بیوی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، مگر سمیرہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سمیرہ ابھی تک سو رہی ہے، ناشتہ نہیں کرے گی؟ جس پر اس نے جواب دیا، ہاں پتہ نہیں ابھی تک کیوں سو رہی ہے، ہو سکتا ہے شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، میں دیکھ لوں گی، آپ ناشتہ کریں اور آفس جائیں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے اسکول سے۔ میں اس کی بات سن کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا اور تھوڑی دیر میں آفس کے لیے روانہ ہو گیا، مگر آفس میں میرا بالکل بھی دل نہ لگا اور سارا دن میں منصوبہ ہی بناتا رہا۔ پھر اسی طرح 2 دن گزر گئے اور کچھ نہ ہو سکا، مگر تیسرے دن جب میں شام کو آفس سے گھر آیا تو میری بیوی میرے لیے ایک خوشخبری لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسکول میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس کو 2 دن کے لیے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے، جو کہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں آفس میں چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ تو اس نے جواب دیا، نہیں مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ اسکول کی اور بھی ٹیچرز ہیں جو جا رہی ہیں، سارا انتظام اسکول کی طرف سے ہے، ہماری رہائش اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں نے کہا میں کیا گھر میں اکیلا رہوں گا؟ اس نے جواب دیا، اکیلے کیوں، سمیرہ ہے نا آپ کے ساتھ، اور پھر میں 2 دن میں ہی تو واپس آ جاؤں گی۔ جس پر میں نے اپنی بیوی سے کہا، سمیرہ کا تو مجھ سے بات کرنا تو دور، میری طرف دیکھتی تک نہیں ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ سمیرہ ہے نا تمہارے ساتھ؟ جس پر میری بیوی نے سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سمیرہ تم اپنے جیجو کا خیال رکھنا اور ان سے باتیں وغیرہ بھی کرتی رہنا، جس سے تمہاری اداسی بھی جاتی رہے گی۔ تو اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ ادھر میں نے اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو جانے کی اجازت دے دی، اور پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے اور ہم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صبح اٹھا تو میری بیوی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ اسکول روانہ ہو گئی۔ اس کو تیسرے دن واپس آنا تھا۔ اب گھر میں اور سمیرہ تھے، مجھے بھی اب آفس جانا تھا، تو میں بھی تیار ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی آفس چلا گیا۔ خیر میں پلان کر چکا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ آفس میں اپنا پلان ترتیب دیا اور اس پر عمل کرنے کا سوچنے لگا۔ میں آفس سے شام کو واپس گھر آیا تو سمیرہ کے اندر کچھ عجیب سا بدلاؤ محسوس کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی، لیکن میں اس کو نظر انداز کرتا رہا۔ پھر اسی طرح وقت گزرا اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ پھر ہم دونوں ساتھ کھانا کھانے لگے۔ سمیرہ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ میں کھانا کھانے کے دوران اس کے کھانے کی تعریف کرتا رہا، مگر اب بھی وہ خاموش ہی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سمیرہ تو برتن دھونے چلی گئی اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سمیرہ سے کس طرح بات شروع کروں۔ پھر میں موبائل نکال کر اس کی وہ ویڈیو دیکھنے لگا جو میں نے اس رات کو بنائی تھی، جب وہ کچن میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی
کہ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے فوراً سے موبائل بند کیا اور بولا، آجاؤ سمیرہ، دروازہ کھلا ہے۔ وہ اندر آ گئی اور آ کر خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور وہ کچھ نہ بولی تو میں نے اس سے پوچھا کہ سمیرہ، کیا بات ہے؟ آج تم پہلے سے بھی زیادہ پریشان لگ رہی ہو۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم کو اتنا پریشان کیے ہوئے ہے؟ میری یہ بات سنتی ہی وہ ایک دم سے رونا شروع ہو گئی تو میں اٹھا اور اس کے نزدیک جا کر اس کو تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی اور میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو میں اس کی ہمت باندھتے ہوئے بولا، سمیرہ دیکھو، مجھے تم اپنا دوست سمجھو اور تم مجھ سے اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک کر سکتی ہو۔ تمہاری ہر بات میرے دل میں محفوظ رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری پریشانی کا کوئی حل بھی نکال سکوں۔ یہ کہہ کر میں اس کے اور نزدیک ہوا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے لیا، جس پر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا، مگر ایک بار پھر اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور ہچکتے ہوئے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتی ہیں اور اسے کئی دفعہ مل بھی چکی ہیں اور اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اب تو بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کہیں تم دونوں نے آپس میں کچھ کر تو نہیں لیا؟ یہ سوال سن کر وہ خیریت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سر جھکا کر آہستہ سے بولی، نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا میں نے، مگر یہ کہتے ہوئے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو میں نے کہا، سمیرہ دیکھو، تم مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ تاکہ میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکوں۔ تو وہ بولی، جیجو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہم ملے ضرور ہیں مگر ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر میں نے سوچا کہ اب اس سے دوسرے طریقے سے ہی پوچھنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو کسی بات کا اقرار نہیں کر رہی تھی اور مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ ان دنوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی بے چین ہے۔ پھر میں اس کو باتوں میں لگائے رکھا اور قریب قریب کے پوچھنے لگا اور آخر کار میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اب اس نے مجھے وہ سب باتیں بتا دی تھیں جو آج تک اس نے کسی کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ اپنی بہن کو بھی نہیں۔ مگر جب وہ مجھے یہ سب باتیں بتا رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جب وہ اپنے متعلق سب کچھ بتا چکی تو کچھ دیر تک ہمارے درمیان خاموشی رہی۔ پھر میں نے ہمت کی اور اس سے بولا کہ سمیرہ، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ تو اس نے کہا، بولے جیجو۔ تو میں نے کہا، سمیرہ، اگر تم چاہو تو تمہاری اس کمی کو میں پوری کر سکتا ہوں۔ میرے یہ کہتے ہی وہ ایک دم سے جیسے سبچا سی گئی اور حیران کن نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی، مگر پھر بھی وہ خاموشی سے بیٹھی ہی رہی اور اٹھ کر نہ گئی، جس وجہ سے میری ہمت تھوڑی اور بڑھ گئی۔ تو پھر میں اس کو باتوں میں لگا کر سمجھانے کی کوشش کرنے لگا اور وہ خاموشی سے بیٹھی نظر جھکائے میری باتیں سنتی رہی۔ تو باتوں باتوں میں ایک بار پھر میں نے اس سے وہی سوال کیا، مگر اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ سمیرہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور اس بارے میں تسلی سے سوچو۔ اگر تم کو اپنے آپ سے ہاں میں جواب مل جائے تو آ جانا، اور اگر نہیں تو سمجھ لینا ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ میری یہ بات سن کر وہ اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تو چلی گئی مگر میرے اندر ایک خوف سا پیدا ہونے لگا۔ میرے ذہن میں اب کئی سوال اٹھنے لگے تھے کہ اگر وہ نہ آئی اور اس نے یہ سب باتیں اپنی بہن کو بتا دی تو کیا ہوگا؟ ابھی میں یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا اور مشکل سے 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تو میری خوشی کا
تو کوئی ٹھکانا نہ رہا اور جلدی سے اٹھ کر جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر سمیرہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کے اندر لے آیا، مگر وہ اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کو بیڈ پر بٹھایا اور بولا، سمیرہ تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر بولی، جیجو آپ کے کہنے پر میں آ تو گئی ہوں، مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر باجی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ جس پر میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری باجی کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس وقت گھر میں صرف ہم دونوں ہی تو ہیں، اور ویسے بھی میں بہت احتیاط سے کام کروں گا، اسی لیے تم بالکل بھی یہ بات نہیں سوچو کہ تمہاری باجی کو یا کسی اور کو اس بات کا پتہ چلے گا۔ میری اس بات پر وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی۔ پھر میں آگے بڑھا اور اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو سب کام مجھے ہی کرنا پڑا، مگر پھر کچھ دیر بعد وہ بھی کام میں میرا ساتھ دینے لگی، اور پھر اس طرح ہم پورے 3 دن باقاعدگی سے اپنا کام کرتے رہے، کیونکہ ان دنوں میں حافظ بھی نہیں گیا، اور یوں میں نے سارا وقت سمیرہ کے ساتھ ہی گزارا۔ اب سمیرہ کے اندر سے بھی اداسی اور مایوسی بالکل ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوش تھی، مگر جب تیسرے دن میری بیوی گھر پہنچی تو وہ سمیرہ میں اتنا بڑا بدلاؤ دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر وہ خوش بھی بہت ہوئی اپنی بہن کو خوش دیکھ کر۔ پھر جب ہم تینوں رات کا کھانا کھا رہے تھے تو اسی دوران میری بیوی کہنے لگی کہ آپ نے تو کمال کر دیا، صرف 3 دن میں میری بہن کی ساری اداسی ختم کر دی۔ جو کام میں مہینوں میں نہیں کر سکی وہ کام آپ نے 3 دن میں کر دیا، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ یہ سب تم نے کیسے کیا؟ تو میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ راز کی بات ہے، اسے راز ہی رہنے دو، اور ویسے بھی یہ بڑی گہرائی کی بات ہے جو تم نہیں سمجھ سکتی۔ اور یہ کہہ کر میں اور سمیرہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔